حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہند اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور اللہ نے ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ان کی جب شادی ہوئی تو ان کے بھی تو ساتھی تھے نا جی، دوست تو اس زمانے میں تھے نا، سب کے ہوتے ہیں۔ تو صبح دوستوں نے کہا کہ حضرت ہمیں اپنی سہاگ رات کا تو سنائیں، رات کیسے گزری؟ شاہ جی کی آنکھیں سرخ ہو گئی، فرمایا شرم کرو، خدا کی قسم اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی میں کبھی شادی نہ کرتا۔ یہ عالم کی شان ہے کہ اس کے پیر سر پہ رکھ کے بیٹھتا ہے، لیکن سنت ہے۔ اللہ نے توالد و تناسب کا سلسلہ رکھا ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے آدمی فخر سمجھے اور لوگوں کو کس سے سنائے۔ بس حلال ہے، حلال ہے، یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے، میں شریعت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ آپ کے والد کو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری نے جو عمل بتلایا تھا، قرآن پاک کا ترجمہ اور حدیث کی تفسیر، بالکل آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے، کوئی خاص وظیفہ تو نہیں ہے نا۔ لیکن بہرحال یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیز کسی بزرگ نے کسی کو بتائی ہے اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ ویسے پڑھو انشاءاللہ ثواب ہوگا، قرآن ہی ہے نا، لیکن وہ ثمرات و برکات جو مترتب ہوئے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ تم پڑھو تو ویسے بھی ہو جائیں۔ وہ تو علامہ صاحب کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث زبان تھے، اور اپنے دور میں یہ آدمی وہ ہے جو امام بخاری کے بعد جس کا حافظہ تھا۔ ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے کہا کہ حضرت ایک کتاب ہے جامعۃ الازہر مصر میں، ان کی لائبریری میں، آپ جائیں اور اس کتاب کو نقل کر کے لکھ کے لے آئیں، چونکہ ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے۔ علامہ صاحب تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو جامع ازہر والوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ سفر کر کے آئے ہیں، لیکن ہمارا بھی کچھ اصول ہے کہ ہم اپنی لائبریری میں پڑھنے کی اجازت ہے، مطالعے کی اجازت ہے، نقل کر کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نقل کر کے لے جائیں گے تو ہماری ادارے میں کون آئے گا؟ پھر تو ہر جگہ یہ پہنچ جائے گی۔ تو اچھا بھائی کیا کریں، پڑھی اور پھر واپس آ گئے۔ علماء نے پوچھا بھی کیا؟ وہ نے کہا تھا وہ اجازت ہی نہیں دیتے لکھنے کی۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو مدرسے کا بڑا نقصان ہو گیا، آپ کے مصر جانا آنا، خرچہ، ٹکٹ، اور کام بھی تو نہ ہوا نا مدرسے کا۔ اب حل یہ ہے کہ آپ اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا ادا کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچیں گے۔ دوسرے دن حضرت نے وہ کتاب لکھ کے محترم دارالعلوم دیوبند کو پیش کی کہ حضرت یہ وہ کتاب ہے، اب آپ اس کو بھیج کے مصر کی کتاب سے مقابلہ کروا دیں۔ وہ کتاب مصر بھیجی گئی، ان نے جب مقابلہ کیا تو ایک حرف بھی غلط نہیں تھا۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ ما رأینا بعد امام البخاری مثل علامہ انور شاہ، بہت لگا کے اپنی لائبریری میں محفوظ رکھی، اور آج بھی وہ وہاں موجود ہے۔ وہ تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کے لیے اتنا حفظ عطا فرمایا تھا، اتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ بڑے لوگ تھے جی، بس دعا یہ کریں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ایک نقل بنا کے بیٹھے اس کو اللہ اصل کا رنگ عطا فرمائے۔ تو بزرگوں کے کہنے میں اب دیکھیں نا، ایک بات جو حضور نے فرمائی ہے وہ جو برکت ہے وہ کسی اور کی بات میں تو نہیں ہو سکتی۔